السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسین۔ آج ہم آنسر کوسچن سیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آنسر کوسچن سیشن میں ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اور بنیادی سوالات کو ڈسکس کریں گے۔ آج کی پہلی ویڈیو میں ہم متوازن زندگی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کچھ سوالات۔ ہمارے ساتھ ہیں سر وحید علی۔ سر، کچھ لوگ بہت زیادہ امیر بھی ہوتے ہیں، ویل سیٹل بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ان کی سیٹسفیکشن کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے پیچھے کیا اہم نکات ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے ہم جو زندگی لفظ ہے اس کو ذرا دیکھیں کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ زندگی بیسیکلی مختلف سچویشنز کا نام ہے، مختلف فیزز کا نام ہے، جو ہم اس ٹینیور کے اندر، اس 50-60 سال کے ٹینیور کے اندر دیکھتے ہیں، اس کو زندگی کہا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کی بات ہے کہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، دراصل کہیں سب کانشیس مائنڈ کے اندر معاشرے نے مختلف جگہوں سے یہ سنتے ہیں کہ صرف پیسہ کمانا ہی کامیابی ہے، زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا، میٹیریل چیزوں کو حاصل کر لینا اصل کامیابی ہے۔ اب جب ہم نوجوان ہوتے ہیں تب ہم پوری ایفرٹس لگاتے ہیں، وہ تمام کوششیں، وہ تمام چیزیں ہم کر گزرتے ہیں جن سے ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس پیسہ اکٹھا کرنے کے خبت میں، اس پیسہ اکٹھا کرنے، مادی چیزوں کے حصول میں جو ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ہم رشتوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے صحت کو پیچھے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے روحانی جو ہماری آپ کہہ لیں آسپیکٹ ہے، ہمارا روحانی جو پہلو ہے، اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ تمام چیزوں کو بیلنس نہ کرنا ہی اصل جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہے۔ یعنی آپ کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے، ہمارے سامنے ایک ورڈ آتا ہے متوازن زندگی۔ تو متوازن زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ متوازن زندگی کون سی زندگی ہوتی ہے؟ اس کے کون سے اہم ایسے پہلو ہیں جن کی وجہ سے زندگی کو متوازن زندگی کہا جا سکتا ہے؟ متوازن زندگی کہہ لیں لفظ، یا ورک لائف بیلنس انگلش میں اس کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو ورک لائف بیلنس، ان تینوں ورڈ کو اگر غور کیا جائے تو ورک آپ کے وہ کام ہیں، آپ کی وہ ایکٹیویٹیز ہیں، اور لائف آپ کے پاس وہ سانسوں کے مالا موجود ہے آپ کے پاس۔ اس سانسوں کی مالا کو آپ نے بیلنس کرنا ہے، کس کے ساتھ؟ اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ ایکٹیویٹیز جیسا کہ ایک ویڈیو میں شاید آپ نے وہ دیکھی ہو، اس میں میں نے 5 ایسے آسپیکٹس جو ہے وہ بیان کیے ہیں کہ اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کریں ان 5 آسپیکٹس میں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ صرف پیسے کے کھپت میں ہیں تو آپ جو باقی 4 میجر جو ہمارے آسپیکٹس ہیں وہ مس ہو جائیں گے۔ تو ورک لائف بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ان 5 حصوں پر جو ہے، ان 5 میجر جو ٹاپکس ہیں، میجر آسپیکٹس ہیں، پراپر ٹائم ایلوکیشن، پراپر اپنی انرجیز اور پراپر جو ہماری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کو بیلنس کیا جائے، ان کو ہر ایکٹیویٹی کو، ہر ایک چیز کو پراپر ٹائم دیا جائے۔ جی، تو ناظرین، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سیشن میں جو سوالات ہم پوچھتے ہیں وہ عوام الناس کی طرف سے جو کیے جاتے ہیں وہ سوالات ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ورک لائف بیلنس یا متوازن زندگی کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، اگر اس سوال کو اگر ہم دوبارہ ریفریز کرنے کی کوشش کریں، یا دوبارہ اس کو آپ پہلے سوال کی طرف ہم اگر لے جائیں، تو پریشانی جو آپ نے سٹوری بیان کی تھی کہ بہت سی چیزوں کے حصول کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں، تو وہ پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہم ایک چیز کا حصول تو چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے دوسری چیزوں کے ساتھ، دوسری جو اسپیکٹس مس کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو اس لیے اگر زندگی میں آپ خوشی چاہتے ہیں، زندگی میں آپ اطمینان چاہتے ہیں، زندگی میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو حاصل بھی ہوں اور ساتھ سیٹسفیکشن بھی ہو۔ سیٹسفیکشن سب سے زیادہ، دیکھیں کوئی بھی چیز حاصل کیوں کی جاتی ہے؟ تسکین کے لیے، اطمینان کے لیے۔ اگر وہی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور چیز کے پیچھے ہیں، سکون کے پیچھے نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو متوازن زندگی گزارنی پڑے گی، تاکہ ایک پہلو زیادہ، جیسے یہ میں انسان ہوں، میں ایک ہیومن باڈی ہوں، اگر میرا ناک بہت ہی زیادہ لمبا ہو تو ایب نارمل لگے گا، میرا ایک ہاتھ بہت زیادہ لمبا ہو تو ایب نارمل لگے گا، میرا کان اگر بہت زیادہ لمبا ہو تو کیا ہوگا؟ ایب نارمل۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ زندگی میں نارمیلٹیز لے آنے کے لیے ورک لائف بیلنس کو اپنائیں۔ جی، تو ناظرین، بہت اچھی بات کی انہوں نے۔ بیسیکلی انہوں نے میانہ روی کے بارے میں بات کی۔
سر آج کا تیسرا سوال یہ ہے کہ متوازن زندگی کیسے گزاری جائے؟ ہاں کیسے گزاری جائے، اس کے لیے میں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے. وہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے اور ہر وقت جو ہے وہ تلاوت میں مشغول رہتے. یہ جب بات مشہور ہوتے ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچی تو انہوں نے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ مجھے یہ علم ہوا ہے کہ تم ایسا کرتے ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے دوست احباب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. کچھ دیر آرام کیا کرو، رات کو کچھ پہر سو لیا کرو اور باقی پہر جو ہے وہ آپ عبادت کریں. فیملی والوں کو ٹائم دیں، آپ کے جو دوست ہیں ان کو ٹائم دیں، اور آپ کا جو نفس یا آپ کا جو جسم موجود ہے کبھی روزہ رکھ لیں کبھی چھوڑ دیں، اس کو بھی ٹائم دیں. تو اسلام بیسیکلی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر جو ہے وہ توازن قائم رکھیں. اور یہاں پر ایک اور چیز، ایک بک بھی میں نے اس پر پڑھی ہے ورک لائف بیلنس پہ، اس کا ہے دا مونک ہو سولڈ ہز فراری بائی رابن شرما. وہ بہت ہی اچھی بک ہے. وہ بھی اس چیز کو ہی ایلیبوریٹ کرتی ہے کہ کس طریقے سے صرف پیسے کے خپت میں ہی نہیں پڑے رہنا چاہیے بلکہ باقی چیزوں پر بھی ٹائم دینا چاہیے. سر جیسے آپ نے بات کی ایک بک کے بارے میں، تو اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ایز اے مسلم یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن چونکہ جو ویسٹ کمیونٹی ہے وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتی ہے. تو جس طرح ورک لائف بیلنس کی بات آپ کر رہے ہیں، تو آج کا لاسٹ سوال یہ ہے کہ اسلام میں متوازن زندگی کا کیا تصور ہے؟ جی بالکل. ویسٹرن اگر آپ کلچر کی بات کرتے ہیں، جو ویسٹرن جو رائٹرز ہیں، میرا بیسیکلی جو کمپین ہے یا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی ایسا نالج آ جائے یا کوئی ایسی چیزیں سامنے آ جائیں جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو؟ اسلام کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. اسی چیز پر میں فوکس کر رہا ہوں. میں وہ تمام سیلف ہیلپ کی بکس سے تھیوریز کو نکالتا ہوں، پھر اسلامک پرنسپلس کے حوالے سے دیکھتا ہوں. تو مجھے ہر جگہ پر جتنی بھی میں نے ورک لائف بیلنس پہ بکس پڑھی ہیں ویسٹرن کلچر کی، تو اس میں یہی اسلامک پرنسپلز موجود ہیں. تو اسلام بھی بیسیکلی آپ کو اسی چیز کا درس دیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلامک پرنسپلز کو یوز کیا، ہم نے اجر و ثواب کے لیے رکھ لیا، انہوں نے اس کا پریکٹیکل کیا. حالانکہ پریکٹیکل تو ہمارے لیے تھا، عملی نمونہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے تھی. میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لاسٹ حدیث اس کے بعد، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور میں اور اس سے بھی بہتر وہ ہے جس کا گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ بیلنس چیک کریں کہ کہیں پر تو وہ بازاروں میں جاتے ہیں، کہیں پر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، کہیں پر اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، کہیں پر حکمت عملی تیار ہو رہی ہے، کہیں پر اپنی روحانی غذا کے لیے عبادات کی جا رہی ہیں، کہیں پر جسمانی اپنی طاقت کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھائیں، آپ اپنے بچوں کو تیراکی سکھائیں، آپ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھائیں. تو اسلام بیسیکلی آپ کو کوئی ایسا آسپیکٹ نہیں ہے، کوئی ایسا پہلو موجود نہیں ہے جس میں اسلام نے آپ کی رہنمائی نہ کی. ہاں اگر میں نہ مانوں، میں نہ جانوں، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جی تو ناظرین، ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ایک ویڈیو مجھے بھی بہت اچھی لگی. امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا. اللہ حافظ. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں.